وہ کون سے اذکار ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ایسے اس قسم کی تھریٹ سے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بچاؤ سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حملے کس قسم کے کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہماری جان اور مال کو نقصان پہنچانے کے لیے حملہ کرتے ہیں، اور اس میں جیسے آپ نے ابھی سوال بھی کیا کہ یہ انسان کے اندر بھی آ سکتے ہیں، انسان کو بیماری میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، اور یہ عمل جادو کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ جادو جو ہے وہ جنات کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور بغیر جادو کے اگر کوئی انسان ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر بھی یہ اس قسم کے جنات کی کثرت ہوتی ہے، تو ایک شریف انسان کو وہاں بھی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر جس قسم کا اور تیسری جو بات ہے، یعنی اب تین باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے انسان کسی درخت کے نیچے چلا گیا، کسی گناہ والی جگہ پہ چلا، کسی نے بھیجا نہیں اس کے پاس، تو یہ اس کے ساتھ لگ گئے اور اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ دوسرا یہ کہ کسی نے جادو کے ذریعے اس کو کسی کو اپنے دشمنی اتارنے کے لیے چھوڑ دیے، اور وہ اس کے کاموں میں خلل ڈال رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے جو ہر انسان کا ایک امتحان ہے، جو آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا پہلے کہ کیا ہمارے ساتھ جنات ہوتے ہیں، اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جن کو ساتھ پیدا کرتے ہیں جو اس کا ایک شیطان ہوتا ہے، اور وہ اس کو وسوسے اور گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ جن ہوتا ہے وہ ہمیں وسوسے ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف ڈالتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ذکر فرمایا، جس کا نام وسواس ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اس کو خناس کیوں کہتے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں ہم اس پر کہ اس سے بچاؤ کے کیا راستے ہیں۔ تو جو پہلی چیز ہے، جو میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان خود ایسی جگہ پہ چلا گیا، چاہے وہ درخت کے نیچے، چاہے وہ کسی گناہ والی جگہ پر جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، تو ایسے شخص کو جو نقصان پہنچ جاتا ہے، یا بہت عرصے تک کوئی جگہ خالی ہو اور وہاں یہ بسیرا کر لے، تو اس سے جو حفاظت کے راستے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا، وہ سب سے مضبوط حصار وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی ایک روایت کے مطابق جو ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہ خود ابو الجان جو شیطان ہے اس کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ وہ مختصر سی روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے مسجد نبوی میں چوکیدار کے طور پر مقرر فرمایا۔ تو رات کے وقت چور آیا اور چوری کرنے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ آپ علیہ السلام نے صبح پوچھا، ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی کا وہ گزشتہ رات کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ شکا شکون، بڑا شور شرابہ، اس نے جسے کہیں ریکویسٹ کی، درخواست کی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی رات اسی طرح ہوا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر فرمایا میں نے چھوڑ دیا۔ تیسری جو رات ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں آج تو صبح تجھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک عمل بتلا دیتا ہوں اور آپ اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیجئے، اور وہ عمل آیت الکرسی کا عمل ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے مال کو چور جو ہے اس کے مال کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوری بات فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ وہو کذوب، ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر کے چلا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ، معلوم ہے تم 3 دن تک کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ شیطان تھا۔ تو آیت الکرسی بچوں کو گھر سے نکلتے، اب ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کل اتنے بیمار رہتے ہیں، یا ہمیں یہ رہتا ہے کہ کہیں جنات نے ہم پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ اور یہ وسوسوں کا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے، ظاہر ہے لوگوں کو یہ جیسے اسٹریس، انگزائٹی اور اس انٹروسو تھاٹس وغیرہ بار بار آنا، یہ بھی ایک مسئلہ تو اب اگر دیکھیں آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، ویسے بھی اس کی ایک فضیلت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی سب سے افضل آیت ہے، اور جو ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ ہلنے سے پہلے یہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کی اور اس کی جنت کے درمیان اس کی موت حائل ہے، جیسے مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو جان کے تحفظ، مال کے تحفظ، انسان شریروں سے، اور اب جس طریقے سے جنات میں شیاطین ہوتے ہیں تو انسان میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، جو آج یہ اسنیچنگ اور دوسرے واقعات ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، تو ان سب سے بچاؤ کے لیے مضبوط حصار آیت الکرسی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم آ جاتے ہیں، جو اگر کوئی جنات کو بھیجتا ہے آپ کی طرف،
یا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، تو اس کے لیے دو عمل ہیں. ایک تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا عمل ہے. سورہ فلق جو ہے جس میں من شر حاسد اذا حسد بھی کہا گیا ہے، تو جو ان دو صورتوں کی تلاوت اور آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی کو اگر کوانٹٹی میں پڑھا جائے، جو مجربات جسے کہتے ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں آیت الکرسی اور آخری 2 قل. اور کبھی یہ انسان کے اوپر مسلط ہو گئے جادو کے ذریعے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ سب سے سخت ترین جادو تھا. تو آج یہ جادو جس طریقے سے پڑھائی کے ذریعے ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنات کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو اس سے بھی بچاؤ کے لیے یہ سورہ فلق سورہ ناس اللہ کے نبی پر جو اتری ہے. اب اس کی کوانٹٹی میں بعض علماء 41 ٹائمز کہتے ہیں، 41 ڈیز تک آپ پڑھ لیں، اس کا پانی پی لیں، بعض 101 مرتبہ. تو یہ کوانٹٹی وہ تو جس کا جیسے مسئلہ ویسی دوا والی بات ہے، لیکن یہ مجربات میں سے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے کسی حدیث میں فرمایا کہ تم 41 دفعہ پڑھ لو یا یعنی لوگوں نے تجربہ کیا اس کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پہ جو ہے اتنی دفعہ پڑھنے پر الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو شفا ہوئی. یہ دوسرا جو جنات کا حملہ ہے، جو جادو وغیرہ کا، اس کا میں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض روایات سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہے جنات کے نام پر، جس میں آپ علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے کہ یہ میرا خط جہاں پر ہے تم وہاں سے چلے جاؤ. حضرت ابو دجانہ کو جنات تنگ کرتے تھے تو انہوں نے اپنے سرہانے یہ خط رکھا، تو انہوں نے جنات کے رونے کی آواز سنی اور یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے. تو یہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے جس پر جادو جنات کے ذریعے ہو گیا ہو یا مسلط ہو گئے ہو، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آیت الکرسی ہے، فلق ناس ہے، یہ خط اگر کوئی مستند عالم کے ذریعے مل جائے. اب تیسری نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں جو جنات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی صفت ہی خناس ہے. خناس کا مطلب پیچھے ہٹ جانے والا، الذی یوسوس فی صدور الناس. اب یہ پیچھے کب ہٹتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے کہ انسان کے دل کے پیچھے جنات سون کی طرح اپنی، جیسے مچھر اپنی سون ڈال کے حملہ کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی سون ڈال کر جو ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر پہ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، کوئی دعا پڑھ لیتا ہے، صبح شام کی دعائیں، تو وہ فوراً خناس یعنی پیچھے وہ ہٹ جاتا ہے. پھر وہ ہمیں وسوسے، جیسے حدیث پاک میں اذان کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسی اذان ہوتی ہے تو یہ وسوسے ڈالنے والے جو جنات ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں. اور اس طرح بھاگتے ہیں کہ جس طرح کوئی ڈر کر بھاگ رہا اور اس کی ہوا خارج ہونے کی الفاظ حدیث میں آتے ہیں، ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اعمال جو ہیں، مسجد اور یہ اذان، یہ نمازیں، یہ ذکر اذکار، یہ تلاوت، اور خاص طور پر پھر اب اگر ہم دوسرے اعمال پر آ جائیں تو سورہ یاسین شریف اور دوسری، یہ ان سب جنات سے بچنے کے لیے، اپنے گھروں کو جنات کے اثر سے خالی کرنے کے لیے بہت زبردست مؤثر سورت سورہ بقرہ بھی ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اقرؤوا سورۃ البقرۃ فی بیوتکم فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطل. اس کی تلاوت برکت کا ذریعہ ہے. میں تو آپ یقین کریں، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی ہم باہر سے لڑکے بلا لیں، کچھ ختم کروا لیں، میں کہتا ہوں بھائی ہفتے میں ایک دفعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برکت کی صورت ہے، گھر کے 5-6 افراد بیٹھ جائے، آدھا آدھا پارہ تقسیم کر لے، 10 منٹ میں آپ کی سورہ بقرہ ہو جائے گی. 40 دن تک اگر کسی گھر پر سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو وہاں سے جنات و شیاطین چلے جاتے ہیں. آخری ایک چھوٹا سا عمل، چونکہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آپ نے فرمایا کہ یہ آخری 2 آیتیں جو شخص رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، ایک تو فرمایا پوری رات جنات اس کے قریب نہیں آ سکتے، اور دوسرا جتنے اوراد و وظائف انسان نہیں پڑھ سکا، کمی ہو جاتی ہے، تو یہ آخری 2 صورتیں، آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، یہ ان سب کے لیے کافی ہو جاتی. تو رات کو سونے سے پہلے جب ہم آیت الکرسی پڑھے، آخری 2 قل کا اہتمام کریں، تو یہ آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، اس کا بھی اہتمام کر لیں، اور پھر اگر بچوں پر بھی دم کر لیں، بچوں سے پڑھوا لیں، تو یہ مضبوط حصار میں ہم آ سکتے ہیں. اور یہ اعمال کی اس وقت امت کو ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ ہم ان باتوں میں جائیں معذرت کے ساتھ کہ ان کی کیا، کیونکہ جو چیزیں اللہ کے اور اللہ کے نبی نے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتلا دی نا، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اس کو ہم 100% اتھینٹک نہیں کہہ سکتے. ان کو انسانوں کے خیالات کہہ سکتے ہیں جن میں صحیح اور غلط دونوں کا احتمال، لیکن قرآن حدیث کی جو بات، جو اعمال ہیں، وہ 100% 1000% صحیح ہے، تو ہمیں انہی پر لگنا چاہیے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، بہت خوب.